حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو تھا وہ انتہائی صاف رنگت کے مالک تھے، سرخ اور سفید ان کا رنگ تھا، جس کو آپ اپنی زبان میں ہم کہہ لیں کہ مطلب گورا رنگ تھا، لیکن گورے میں بھی وہ رنگ کے جس میں سرخی زیادہ ہوتی ہے۔ طویل ان کا قد تھا، لمبے قد کے آدمی تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں آپ اپنے قد کی وجہ سے بڑے ممتاز تھے۔ قد کتنا بڑا تھا؟ گھوڑے پر بغیر رکاب کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں ان کے حضرت عمر کے اگر وہ رکاب میں نہیں رکھتے تھے تو وہ زمین کے ساتھ گھسٹتے تھے، اتنا لمبا قد تھا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں مدارس کے اندر ایک مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، بھئی ٹھوس قسم کی گندگی کتنی کپڑے پر لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ 1 درم یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب تو درم بند ہو گئے، سکے بند ہو گئے، آج کل کے دور کے جو سکے چل رہے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ہتھیلی کو اس طرح کرے کہ یہ درمیان کے اندر ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے، اتنا ہی درم ہوتا تھا چوڑا، تو اتنی یا اس سے زیادہ گندگی ٹھوس لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ گندگی تو خیر جتنی بھی لگ جائے تو پہلی صورت میں صاف کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب لگی ہوئی ہو تو انسان کو پتہ نہ ہو، بعد میں پتہ چلے کہ لگی ہوئی ہے، اب وہ نماز کو دہرائے یا نہ دہرائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے تھوڑی لگی ہوئی ہو تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نماز اس طرح پڑھ لینی چاہیے۔ تو وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کے انگوٹھے کا ناخن کتنا بڑا تھا آپ اندازہ کریں۔ قد کا میں آپ حضرات کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ اور سلمہ بن اکوع کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کا کام کیا کرتے تھے، لیفٹ ہینڈر تھے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا کام کیا کرتے تھے۔ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر بڑا مشہور ہے کہ صحابہ تھوڑے ہی لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایک میں آتا ہے 40 مرد تھے تو 11 عورتیں تھیں۔ مطلب 50 کے لگ بھگ آپ کر لیں یا 51 کر لیں، کچھ زیادہ لوگ، مطلب 5 درجن کے قریب بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جس زمانے میں حضرت عمر اسلام لائے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں اس ارادے سے کہ یہ ایک شخص مکے میں آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے ہمارے خاندانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ان کے کفار کے خیال کے مطابق ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہو چکا تھا تو باقی سارا گھرانہ کافر تھا، کسی گھر میں کوئی خاتون مسلمان ہو چکی تھی تو باقی سارا گھرانہ کافر تھا، کہیں باپ مسلمان تھا تو آگے ساری اولاد کافر تھی، بھائی سارے کافر تھے۔ آپ کے چچاؤں میں سے بھی مطلب اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے تک مسلمان ہوئے تھے۔ بعض روایات کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضرت جعفر بھی مسلمان ہو چکے تھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے عقیل بھی شاید مسلمان ہو ان کے فوری بعد، لیکن مصدقہ روایت یہی ہے کہ حضرت علی مسلمان ہوئے تھے۔ تو اب یہ تو اپنے گھرانے کے اندر بھی پورے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پورے طریقے سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ نکلے اس ارادے سے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ختم کر دوں۔ راستے میں ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا بھی عمر کہاں جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ارادہ تیرا بڑا اچھا ہے، لیکن جس وجہ سے ان کو قتل کرنے جا رہا ہے وہ بیماری تو تیرے گھر میں بھی آ چکی ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی، تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکا۔ فاطمہ ان کی بہن کا نام تھا، سعید ان کے بہنوئی کا نام تھا، مسلمان ہو چکے۔ قتل کا ارادہ ترک کیا، بہن کے گھر چلے گئے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ جو لوہار کا کام کرتے تھے مکے کے اندر،
تو بڑی دین کی خاطر حضرت خباب نے تکلیفیں اٹھائی، تو حضرت خباب وہاں ان کو تعلیم دے رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں وہاں پر تلاوت کی جا رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت خباب چھپ گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ بہن نے کہا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے ایک خدا کی عبادت کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر جوان آدمی تھے، اپنے بہنوئی کو اٹھایا اور دھوبی پٹکا دیا اور نیچے پھینکا، ان کو لگے ان کو مارنے، بہن چھڑانے لگی تو بہن کے بھی ایسے زوردار تھپڑ رسید کیے کہ گالوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔